بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ عزیزان من، ہم جذبوں سے سرشار قوم ہیں، اپنے نظریے اور گول کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے موٹیویشنل لیکچر سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، مگر عملی اقدام میں ہم زیادہ منظم نہیں ہیں۔ تنظیم یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذمے جو کام سونپا گیا ہے اسی کے ساتھ جڑا رہے۔ مثلا جنگ کے دوران مجاہدین محاذ پر لڑ رہے ہوتے ہیں، ان مجاہدین کو لانے لے جانے والا ڈرائیور اگر یہ سوچے کہ میں بھی ان کی طرح محاذ پہ جا کر دشمن سے لڑوں تو اس کا ٹرک کون چلائے گا؟ اور اگر ٹرک کھڑا ہو گیا تو نہ فوجی محاذ پہ پہنچیں گے اور نہ سامان جنگ۔ اس لیے ڈرائیور کا جہاد یہی ہے کہ وہ ٹرک چلائے۔ اسی طرح ہسپتال میں کام کرنے والا سٹاف اگر ہسپتال چھوڑ کر بندوق پکڑ لے تو زخمیوں کی مرہم پٹی کون کرے گا؟ مطبخ میں روٹیاں پکانے والے کا جذبہ اگر اسے محاذ پہ جانے پر مجبور کرے تو سارے فوجی بھوکے مر جائیں گے۔ اس تصور کو مزید آگے بڑھائیں، اگر شہر کا افسر مثلا ڈپٹی کمشنر اپنا دفتر چھوڑ کر جیپ میں بیٹھ کر محاذ پر چلا جائے تو شہر میں بد انتظامی ہو جائے گی اور بیرونی کے ساتھ ایک اندرونی محاذ بھی کھل جائے گا۔ ان سب مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ ملک کے ہر شہری کے ذمے جو کام ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیڈیکیشن ہی اس کا جہاد ہے۔ پچھلے دنوں قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تو امت مسلمہ سراپا احتجاج بن گئی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے دین اور شاعر اسلام کے تقدس کی خاطر جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام تھا۔ ایک مقرر نے اس موقع پر کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کو گواہ بنا کے یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ آج سے ہم اپنی قرآن کریم کی تلاوت میں کم از کم ایک رکوع کا اضافہ کریں گے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کا بھی اہتمام کریں گے، اور اگر ترجمہ آتا ہے تو اس کی تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں کم از کم ایک نیک عمل کا اضافہ کریں گے۔ ایک حکایت ہے کہ جنگ کے دوران فتح نہیں ہو رہی تھی تو سپہ سالار نے کہا کہ ہم سب مل کر اللہ سے فتح کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ٹٹولے اور اللہ سے عہد کرے کہ اے اللہ، میرے اندر فلاں برائی ہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس برے عمل کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہوئی اور اگلے دن فتح ہو گئی۔ مختصراً یہ کہ جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں اس کے لیے حکومت پر زور ڈالا جائے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملکی مفاد اور دینی حمیت کو ملحوظ خاطر رکھے اور بیرونی طاقتوں کے دباؤ کو نظر انداز کر کے اپنے ملک و قوم کے لیے درست فیصلے کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فرائض پر بھی دھیان ڈالیں کہ جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں ان کا بھی ازالہ کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا ہر شہری کو جن کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔